کرتا ہے, چارپائی بھی مہیا کرتا ہے, بستر بھی مہیا کرتا ہے, بجلی بھی مہیا کرتا ہے, گیس بھی مہیا کرتا ہے, صبح و شام اور ناشتے کا کھانا بھی اس کو مہیا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ امتحان میں دیے ہوئے پرچہ لکھنے والے کاغذ, اس پر بھی 1 روپیہ طالب علم سے وصول نہیں کیا جاتا, اور ہر مہینے طلباء کو مدرسے میں وظیفے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پورے کر سکیں. دنیا میں اس طرح کی رفاہی ادارے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اگر ایک NGO آپ کے گاؤں میں, آپ کے علاقے میں کوئی رفاہی کام کرے تو 80% اگر اس نے خرچ کرنا ہے تو 20% آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہوتا ہے. ایک میرا مدرسہ ہے کہ جس میں پڑھنے والے کو 1 روپیہ کا حصہ بھی ڈالنا نہیں پڑتا. اس ادارے کے درپے کیوں ہو گئے؟ اور ایسی NGOs کہ جو صرف اس بات کے لیے تشکیل دی گئی ہیں کہ وہ ہماری تہذیب کے خلاف آواز اٹھائیں گے, ہماری نئی نسل کو تباہ کریں گے. اور میرے سامنے اس کا اعتراف ہوا ہے, میرے سامنے, کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے ان کے حوالے کی ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں, اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع شخص ہمارے پاس نہیں تھا. میرے سامنے کا اعتراف ہے. ان چیزوں سے خدا کے لیے آگاہی حاصل کریں. آج ہم نے کچھ جزوی کامیابی حاصل کی ہے. جس دلدل میں قوم اتر گئی تھی, اور خاص طور پر معاش کے حوالے سے, اب اس دلدل سے نکالنا, میرے خیال میں نکالنے میں زیادہ وقت لگتا ہے, لیکن عام آدمی تو بھوکا ہے. بھوک والا تو یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے جی کہ صبح تک انتظام کرو. تو عام آدمی کا رونا دھونا اور شکایت کہ جی پہلے بھی یہ حالت تھی, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تو یہ شکایت جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم نے ان حالات سے نکلنا ہے, اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے. اور ابھی بہت سی چیزیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں حضرت. ابھی بھی آپ کا آئین داؤ پہ لگا ہوا ہے, ابھی بھی IMF کا دباؤ اور پریشر آپ کے اوپر اسی طرح چل رہا ہے, اور فارن فنڈنگ کیس کیوں لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نااہل, اس کی پارٹی نااہل ہو سکتی ہے. کوئی پریشر تو ہے نا بین الاقوامی کہ جس کے تحت اس کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے اور فیصلہ نہیں دے پا رہے ہم لوگ. اور آپ کا 8ویں پروگرام داؤ پہ ہے. اب اس چیز کو بھی ہمارے تمام سیاستدانوں نے سوچنا ہے, ہمارے قوم کے ہر فرد نے سوچنا ہے, ہمارے تمام اداروں نے سوچنا ہے. یقیناً ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ سے شکایت تھی, لیکن جب اس نے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کا فیصلہ کیا تو آج کل ہماری شکایتیں تھیں. میں نے 1 مہینہ پہلے یہاں پشاور کے بڑے جلسے عام میں یہ بات کہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا اشرافیہ, ایلیٹ کلاس, اس کا ریٹائرڈ جنرل, ریٹائرڈ جج, ریٹائرڈ بیوروکریٹ, وہ کیوں ناراض ہے. اس کے گھروں کے اندر ہماری آنٹیاں وہ کیوں اپنے آنسو پوچھ رہی ہیں اس کے جانے پہ. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کی یہ قوتیں بین الاقوامی نیٹ ورک سے وابستہ تھی. یہ تو میں نے بات کہی تھی. پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے وہ لوگ آئے یا نہیں آئے, یہ وہی لوگ تھے جن کا اپنی قیادت پہ دباؤ آ گیا, اور وہ ابھی تک برقرار ہے, ایسا نہیں کہ ختم ہو چکا ہے. تو اس ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے, اور پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی ادارے یہ ادراک کر چکے ہیں کہ ملک جا رہا ہے
اور سیکورٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے. تو اس ادراک کے بعد اگر وہ اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی عیب کی بات نہیں. یہ نہیں کہ ہم کوئی مروب ہیں، یہ نہیں کوئی ہمارے مفادات ہیں. جب اختلاف تھا تو ڈٹ کر کیا، لیکن آج اگر ملک کو بچانے کا ایک متفقہ تصور سامنے آ گیا ہے، احساس سامنے آ گیا ہے، تو اس احساس میں ہم ایک قوم بننے کے لیے تیار ہیں. کوئی عیب کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی. ملک کہاں داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ IMF کے اس دباؤ کا بھی ہم حکمت سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر IMF ہو یا FATF ہو یا کوئی بین الاقوامی ادارہ ہو، اس قوت کو جو ان کے کہنے پہ آیا تھا تو ہم ان کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے. ہم اپنے ملک اور ملک کے مفاد پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خط لہرایا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، وہ ماں تو مر گئی، خاموش ہو گیا مسئلہ جی. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کس نے مارنا ہے تجھے، کیا کر کے مارنا ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. اب کہتے ہیں خط پہ کمیشن بٹھاؤ. امریکہ نے بھی کہہ دیا جھوٹ بولتا ہے، ہماری سکوٹے والے بھی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. اب کہتے ہیں کمیشن بٹھاؤ. میں نے کہا کمیشن اس پہ نہیں بٹھائیں گے تمہارے خط پہ، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر کمیشن بٹھانا ہے تو پھر کمیشن اس بات پر بٹھائیں گے کہ تمہیں اقتدار میں لانے والے کون تھے، تمہیں قوم پر مسلط کرنے والے قوت کون تھی. اس پہ رہے بات. یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اب 4 حلقے کھول دو، 10 حلقے کھول دو، 50 حلقے کھول دو، 70 حلقے کھول دو، اور ہم مانتے جا رہے اور مانتے جا رہے، اور اس میں مستی آتی رہی اور سمجھتا رہا جو کچھ میرے منہ سے نکلتا ہے وہ سب ہو کے رہتا ہے. تو اب زبان سے کوئی بات کر کے نکال، پھر میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں کس طرح مذاق بنا رکھا ہے ملک کو تم نے. یہ جو چند دن آپ شور شرابہ دیکھ رہے تھے نا، تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنوں کو مردے پر نوحہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، کہتے اجتماع بڑا ہو گیا، جلسہ بڑا ہو گیا. میں نے کہا میت کے اوپر 1 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے بے فکر رہو. الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں، مدد اللہ کی ہے. اور اس ملک کو بھی بچانا ہے، ملک کے نظریے کو بھی بچانا ہے. تو یہ ہمارے ان اکابرین کی وہ تاریخ ہے کہ جس کو آج آپ نے اور ہم نے زندہ رکھنا ہے. اپنے حجروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو محرابوں تک محدود کر کے ہم اپنے ان اکابرین کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم اس عمل پر شاید قیامت کے روز ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم نے چلنا ہے. عام امتی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں اپنی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے رسول اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیسے منہ دکھاؤں گا. اور میں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو پوری کائنات میں سب سے بڑا ہے. ہم تو حضرت شیخ الہند کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو حضرت شیخ الاسلام کو جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. ہم تو مفتی محمود کو جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے. مولانا غلام غوث ہزاروی کو جواب نہیں دے سکیں گے. مولانا عبدالحکیم کو جواب نہیں دے سکیں گے.
لہذا اپنے اکابر کی جدوجہد کو زندہ رکھنے کے لیے مردانہ وار میدان میں اترنا ہوگا۔ آج آپ کے مدارس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، رجسٹریشن آپ کی بند، بینک اکاؤنٹ آپ کے بند، کوئی آپ کو چندہ دے ان کو پتہ چل جائے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مدرسے کو 10 روپے کیوں دی، مدرسوں پہ چھاپے، سلسلے اب بھی جاری۔ یہ معاملات سب ٹھیک کرنے ہوں گے۔ یہ روش قابل قبول نہیں ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو پتہ چلا کہ وہ پشاور آئے تھے، اور کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جو پاکستان میں طالبان ہیں ان پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس مشکل کو ختم کرنے میں آپ کی مدد چاہیے۔ تو مجھ سے بھی بات، میں نے کہا بالکل ختم ہونا چاہیے، جو ہم سے ہو سکے ہم کرنے کو تیار، لیکن اتنا تو ہمیں پوچھنے کا حق حاصل ہے نا کہ جس کو آپ دہشت